پہچان سکے گا وہی ہے زینب. بعد شبیر علی بن کے چلی ہے زینب. جس طرح فاطمہ زہرا تھی مدینے کا نصیب، کربلا تجھ کو مقدر سے ملی ہے زینب. حضرت زینب کے ہاتھ میں ٹوٹا ہوا خنجر ہے. وہ حضرت زینب کیا دیکھتی ہے؟ بھائی کی گردن کو ظالموں نے دل سے جدا کیا تھا. ننھے علی اصغر کو دیکھا، حضرت قاسم کو دیکھا، اپنے بیٹوں کو دیکھا، علی اکبر کو دیکھا. دیکھنے کے بعد سب پر نظر دوڑائی. حضرت سکینہ کو خیمے کے اندر لے گئی. لے جانے کے بعد رات کی تنہائی کے عالم میں حضرت زینب کے ہاتھ میں ٹوٹا ہوا خنجر ہے. اب مجھے بتائیے ان بچوں کو کیسے نیند آ جائے جن بچوں کی نظروں کے سامنے علی اکبر کو شہید کیا ہو؟ ان بچوں کو کیسے نیند آ جائے جن بچوں کے سامنے میرے بھائی عباس کے بازو کاٹے گئے ہو، قاسم کی جوانی پہ گھوڑے دوڑائے گئے ہو، اور محمد کو شہید کیا گیا ہو؟ حضرت زینب رات کی تنہائی کے عالم میں ایک ایک کر کے سب کو تسلی دے رہی ہے. مدینے کے لوگ جو ساتھ میں آئے ہیں ان کے بچوں کو سلا رہی ہے. اے بچوں سو جاؤ، اب کوئی نہیں آئے گا، اب کوئی بار نہیں کرے گا، اب کوئی کاٹا پیٹا نہیں جائے گا. ماتر 14 لوگ بچے ہیں میدان کربلا میں. رات کے عالم میں تنہائی میں حضرت زینب ایک سنسان جنگل میں چاروں طرف میرے بھائی کو رام برپا ہو رہا تھا. ایک بھیانک سی آواز آ رہی تھی. اگر کوئی ایک بار بولتا تھا تو بار بار اس کے اوپر آوازیں آتی تھی. ایسی رات تھی، تاریخی رات تھی، لوگ دیکھتے تھے ایسی ہے بھیانک رات کون سی رات ہوگی. مگر حضرت زینب کی بہادری دیکھیے، ایسی بہادری تھی میرے بھائی، سب کو ایک ایک کر کے دیکھ رہی ہے. دیکھنے کے بعد چاروں طرف رکھوالی کر رہی ہے. کبھی حضرت عباس کو دیکھ رہی ہے، کبھی بیٹے اولو محمد کو دیکھ رہی ہے، کبھی علی اکبر کو دیکھ رہی ہے، کبھی اپنے بیٹے اولو محمد کو دیکھ رہی ہے، کبھی ننھے علی اصغر کو دیکھ رہی ہے. پھر کربلا کے میدان سے نکلتی ہے، اپنے خیمے کے اندر جاتی ہے، زین العابدین کو دیکھتی ہے، حضرت سکینہ کو دیکھتی ہے جو ماتر 14 لوگ بچے تھے، سب پر نظر دوڑاتی ہے. پھر کربلا کے میدان میں جاتی ہے. جانے کے بعد سب کو تسلی دے رہی ہے. کونے پر کھڑی ہو جاتی ہے. کیا دیکھتی ہے؟ ایک رونے کی آواز آ رہی ہے. ایسی آواز آئی جس سے حضرت زینب کا دل چھلنی چھلنی ہو رہا تھا. حضرت زینب فرماتی ہے کون بچہ رو رہا ہے، کون رات میں رو رہا ہے، کون ایسا رو رہا ہے، کون بیان کر رہا ہے، سمجھ میں نہیں آتا بات کیا ہے. ایک ایک کر کے سب کو سلا دیا، مگر ایسا تو نہیں یہ کوئی عام آواز نہیں لگ رہی ہے، یہ میری بیٹی، یہ میری بھتیجی سکینہ کی آواز لگ رہی ہے. حضرت زینب دوڑتی ہوئی جاتی ہے تو کیا دیکھتی ہے؟ حضرت سکینہ ایک راز کے اوپر پڑی ہے اور زاروں کٹار رو رہی ہے. ابو جان اٹھو نا، ابو جان مجھے سینے سے لگاؤ نا. بابا جان مدینے کی گلیوں کے اندر جب آپ مجھے دیکھتے تھے تو دوڑتے ہوئے اپنی بچی کو چھاتی سے لگا لیتے تھے. اے ابو جان آج مجھے کون سلائے گا؟ ابو جان مجھے آج کون سلائے گا؟ ابو جان مجھے اٹھا کے مجھے کون سینے پہ بٹھائے گا؟ مجھے لوری کون سنائے گا؟ ابو جان آپ کی بیٹی سکینہ ہے. حضرت زینب نے دیکھا. دیکھنے کے بعد حضرت سکینہ کو اٹھایا. اٹھانے کے بعد اپنے سینے سے لگایا اور لگانے کے بعد کہا بیٹا تجھے کیسے معلوم لگ گیا یہ تیرے بابا جان ہے؟ تجھے کیسے پتا لگ گیا تیرے یہ ابو جان ہے؟ کہا پھوپھی جان تمہیں معلوم نہیں ہے، تمہیں جانتی نہیں ہو، تمہیں معلوم نہیں ہے. کہا بیٹا جس پر باری بار کیے گئے ہو، جس پر ہر تلوار کا زخم کے نشان ہو، جس کے اوپر تیروں کی بوچھار ہو گئی ہو، تجھے کیسے معلوم لگ گیا یہ تیرے ابو جان ہے؟ تجھے کیسے معلوم لگ گیا یہ تیرے بابا جان ہے؟ کہا پھوپھی جان تمہیں معلوم ہے جب آپ خیمے کے اس کونے پہ تھی نا، خیمے کے اس کونے پہ تھی، میں نے آواز لگائی تھی خیمے کے باہر سے نکل کر اے ابو جان مجھے چھاتی سے کون لگائے گا، مجھے لوری کون سلائے گا؟ اے بابا جان مجھے اپنی چھاتی سے لگاتے کیوں نہیں؟ تو پھوپھی جان لاشیں تو کتنی پڑی ہے میدان کربلا میں، مگر اسی سے آواز آئی تھی، یہ حرکت میں آئی تھی اور یہ کہہ رہی تھی اے بیٹی مدینے کی گلیوں میں تیرے باپ نے تجھے سینے سے لگایا تھا، آج میرے سینے سے لگ جا، اس لیے میں نے پہچانا تھا. مجھے یاد رکھو وہ حضرت زینب رات کی تاریخ میں میدان کربلا کے میدان میں ایک ایک کر کے سب کی رکھوالی کر رہی ہے. بات کیا ہے؟ کچھ دیر کے بعد آنے کی آواز سنائی دیتی ہے. ایسی آواز سنائی تھی کہ ایسا لگ رہا ہے کوئی آ رہا ہے. حضرت زینب کہتی ہے ٹوٹا ہوا خنجر ہاتھ میں ہے، آنے والے آ تو رہا ہے، مگر یاد رکھنا ایسا نہ ہو میں مولا علی کو آواز لگا دوں، ایسا نہ ہو میں اپنے بھیا امام حسین کو آواز لگا دوں، ایسا نہ ہو میں پھر دوبارہ اپنے بابا جان کو آواز لگا دوں. اتنا سننا تھا میرے بھائی. گھوڑ سوار جب گھوڑے سے آیا چہرے پر نقاب پایا، پانے کے بعد میں حضرت زینب نے گھوڑے کی رسی کو پکڑ کر کہا واپس چلا جا، تجھے معلوم نہیں عباس کے بازو تم نے کاٹ دیے، قاسم کی